ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ تو عمل کون چھوڑ رہا ہے؟ ہم مسلمان۔ جب ہم مسلمان شریعت کو چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف فرمان ہے مَن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تم میں سے اگر کوئی مسلمان شریعت کو چھوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے عمل کی یا تمہارے مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جو کرنا ہے کرو، اللہ غیروں سے اپنا کام لے لیتا ہے اور لے رہا ہے۔ ہمارے بہار میں جہیز کے اوپر پابندی کون لگاتا ہے؟ نتیش کمار پابندی لگاتا ہے جہیز پہ، حالانکہ جہیز شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کس کو پابندی لگانا چاہیے؟ مسلمانوں کو لگانا چاہیے، لیکن مسلمان نہیں لگا رہا۔ کون لگا رہا؟ CM صاحب لگا رہا۔ تو اللہ نے، ہم لوگ جہیز لیتے تو اللہ نے کہا کہ اچھا شریعت کے خلاف کام کرتے ہو تو لو، تمہاری ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہو، ٹوپی والے ہو، ڈاڑھی والے ہو، حاجی صاحب ہو، اپنی جگہ پر ہو، لیکن بیٹے کے شادی میں تم اگر جہیز لیتے ہو تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے سامنے میں کافر کو، ایک مشرک کو کھڑا کروں گا اور اس سے اپنے دین کا کام لوں گا۔ نتیش کمار کوئی مسلمان کلمہ والا حاجی صاحب نہیں ہے، یا ان کو جہیز پر پابندی لگانے سے ان کو جنت نہیں ملے گی، لیکن پھر بھی وہ جہیز پر پابندی لگا چکا ہے، قانونی شکل دے چکا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان اگر اپنی شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو، اغیار کو سامنے کھڑا کرتا ہے۔ پردے کی بات، بڑا واویلا، بڑا شور ہوتا ہے، ہمارے بڑے بڑے ودوان اس کے اوپر چرچا کرتے، ہمارے ہندو بھائی اس کے اوپر، کچھ ہندو بھائی اعتراض کرتے ہیں پردے کے اوپر، حالانکہ پردہ ان کے یہاں بھی، ہم نے جو بھی منتر پڑھا، شلوک پڑھا، اس میں پردہ ہی ہے۔ اور عورت کی عزت کی بات، یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا، جس گھر میں بیٹی کی عزت ہوتی ہے وہاں پر ایشور واس کرتے، تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ یہ کسی یوٹیوب سے رٹا ہوا منتر نہیں، ہماری خود کی ریسرچ ہے، جو ہم نے کتابوں میں، پرانے شاستروں میں ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس گھر میں بیٹی کی عزت نہیں ہوتی اس گھر کے اندر ایشور واس نہیں کرتے، ایشور کی کرپا نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں 2 بیٹی ہے، 3 بیٹی ہے، ان دونوں بیٹی کی صحیح پرورش ہو، ان کی شادی بھی ہو جائے تو کل قیامت میں وہ بیٹی والا، میں اور اس بیٹی کا باپ ایسے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، ایسے ہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بیٹی ہے تو اس کی عزت کیجیے، گھر میں سماج میں بیٹی ہے، بہن ہے تو اس کی عزت کیجیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی کہتی ہے، ہندو بھائیوں کا شاستر بھی کہتا ہے صاف لفظوں۔ میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی عملی اعتبار سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں۔ صرف یہ سوچیں گے کہ مولانا عبداللہ صاحب، مفتی سعد النجیب صاحب آئیں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کر کے چلے جائیں گے، چھت ڈھلائی کے نام پر جلسہ ہوگا، چندہ ہو جائے گا، نہیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد خدا کو راضی کرنا اور اللہ سے ڈرنا، اور جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کے اندر امن اور شانتی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ ہماری شریعت ہم سے یہی چاہتا ہے، بھارت کا سمویدھان یہی چاہتا ہے۔ ابھی تو الگ الگ طریقے سے ہندو مسلمانوں میں لڑانے کی بات کی جاتی، بابری مسجد پہ جھگڑا چلا، وہ ختم ہوا، تو اب دوسری مسجد آ گئی، گیان واپی مسجد۔ اللہ کے سامنے اگر کوئی مبارک جگہ
ہے تو مسجد ان احب البلاد الی اللہ مساجدھا، محبوب جگہ پوری دنیا میں اللہ کے سامنے کوئی ہے تو مسجد. وابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، اور اگر کوئی ناپسند جگہ کوئی اللہ کے نزدیک ہے تو وہ بازار. چائے کی دکان، چائے کی دکان میں جائیں گے، اس کی برائی اس کی برائی شروع کر دیتے. مسجد مبارک جگہ. آج ہم بے نمازی ہیں جس کی وجہ سے ہماری مسجدوں کے اوپر FIR درج ہو رہا ہے. ہماری مسجدوں کے سامنے گیٹ میں بلڈوزر ڈال کر اس کو توڑ دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان مسجد بنا لیتے ہیں مگر 5 وقت کی نماز کی ڈیوٹی مسجد میں ہونی چاہیے وہ مکمل طور پر نہیں کر پاتے. 15% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 85% کیوں نہیں پڑھتے؟ 85% پڑھنا چاہیے نماز. 15% نہ پڑھے تو الگ بات، لیکن اکثریت نماز پڑھنے والوں کی ہونی چاہیے. ہمارا عمل ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو لال بجکر صاحب آپ کی مسجد کو قبضے میں لے رہا. وہ کہہ دے رہے کہ وہ شیولنگ ہے، جو وضو خانہ ہے، وہ حوض جہاں پر وہ فوارہ پانی نکلتا ہے. دلی جامع مسجد میں، مرکز نظام الدین میں، بڑے بڑے مساجد، مسجد رشید، دارالعلوم دیوبند میں جائیں گے، اس پہ بیچ میں فوارہ بنا ہوا ہوتا ہے اسٹون کا. کہتے ہیں کہ وہ شیولنگ. 2.5 گھنٹے کا سروے چلا، کچھ نہیں ملا تو بول دیا کہ یہ شیولنگ ہے. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے.